أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران آل رسول، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جو بہنیں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن جن کے پاس اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اپنا اپنا گھر عطا فرمائے. جو جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی پریشانیاں دور کر دیں. جو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابتدا ہی میں ایک دعا کا جملہ عرض کرتی چلوں. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں نے آج اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، انسان کا فلسفہ زندگی کیا ہے، انسان کا رمز زندگی کیا ہے، انسان کی وجہ خلقت کیا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اس قادر مطلق نے انسان کو پیدا کیا، وہ کیا راز ہے کہ اس غنی العالمین نے انسان کو پیدا کیا. خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فلسفہ زندگی کیا ہے، وجہ خلقت کیا ہے، راز زندگی کیا ہے. اس راز کو وہ خالق کائنات اپنے مقدس کتاب قرآن مجید کے سورہ 3 میں یوں ارشاد فرماتا ہے: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. وَطُورِ سِينِينَ، اور طور سینا کی قسم. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم. یہ وہ شہر ہے کہ جس میں رسول خدا کی قدم مبارک آئے، اور وہ قدم اتنے مبارک تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سورہ بلد میں یوں وضاحت کرتا ہے: لا اقسم بهذا البلد، کہ اے حبیب ہم کبھی بھی شہر کی قسم نہ کھاتے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لیکن کیسے نہ کھائیں،
کہ جب اس میں آپ کے قدم مبارک آ گئے ہیں. عزیزان محترم، یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، تفکر کرنے کی بات یہ ہے، تدبر کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ شہر کہ جس میں رسول خدا کے قدم مبارک آ جائیں وہ اتنا باعظمت ہو جاتا ہے، اتنا باعزت ہو جاتا ہے، تو ان ہستیوں کا کیا کہنا کہ جن کے لیے رسول خدا سواری بنتے تھے. ان حسنین کا کیا کہنا، اس مولا کائنات امام علی کا کیا کہنا کہ جن کے قدم رسول خدا کے شانوں پر آئے تھے. زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے. سب مل کے پڑھیں، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. اب یہاں پہ میں بی بی زینب کی شان میں ایک جملہ عرض کرنے لگی ہوں. زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ. بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے. اب یہاں پہ میں وہ مصرع بیان کرنے لگی ہوں کہ جس کے لیے میں نے یہ سارے اشعار پڑھے ہیں. سارے سے غور سے سنیے گا. نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے. نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، کہ جو علت غائب ممکنات ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی، کہ جن کے صدقے میں یہ آسمان بنا، کہ جن کے صدقے میں یہ ستاروں میں روشنی ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ چمکتا ہوا سورج ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ روشن چاند ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ کہکشاؤں میں حرکت ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ وسیع زمین بنی، کہ جن کے صدقے میں باغات میں پھل پھول اگتے ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ چرند اور پرند اڑتے ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ سمندروں میں طوفان ہے، کہ جن کے صدقے میں یہ ندیاں جاری ہیں، کہ جن کے صدقے میں یہ دریا بہتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر میں ایک جملہ بیان کرنا چاہتی ہوں. آپ سب نے اہل بیت کے عشق کے ساتھ سرشار ہو کر سننا ہے کہ وہ خالق کبریا پنجتن پاک کا قصیدہ کس طرح غرور سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدہیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، ویا سکانہ سماواتی، اور اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات. اہل بیت کے فضائل سنو. انی ما خلقت سماء مبنیہ،
میں نے نہیں بنایا یہ بلندوں والا آسمان، ولا ارض مدحیہ، اور نہیں بنائی یہ وسیع زمین، ولا قمر منیرا، اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمس مضیہ، اور نہیں بنایا یہ روشن سورج، ولا فلک یدور، اور نہیں بنایا یہ ستاروں کی جھرمٹ میں سجے ہوئے کہکشاں، ولا بحر یجری، اور نہیں بنایا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ولا فلک یسری، اور نہیں بنایا یہ سمندر کے سینے میں چلتی ہوئی کشتیاں، الا سوائے فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، سوائے ان 5 کی محبت کے کہ جو اس چادر کی تطہیر کے نیچے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم کہ جس میں رسول خدا کی قدم مبارک آئے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے، اسے بہترین خلقت دی ہے، ہم نے انسان کو بہترین مٹیریل سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک علمی نکتہ عرض کر دیجیے رہوں، جو صاحبان علم جانتے ہیں کہ لام کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اور قد کا مطلب ہی ہوتا ہے یقیناً، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ کنفرم بات ہے، یہ ضرور بضرور حتمی بات ہے کہ ہم نے انسان کو احسن خلق بنایا ہے، ہم نے انسان کو بہترین خلقت دی ہے۔ پھر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے سب سے پستی میں لا کر کھڑا کر دیا، سب سے نچلی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، اسفل سافلین میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر وہاں سے اسے دعوت دی کہ اب تجھے آنا ہے، کدھر آنا ہے؟ اے معبود تو خود ہی بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے انسان تو نے خاک سے خدا تک آنا ہے، جیسے سورہ انشقاق میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے اور تو زحمتوں کے ساتھ اس کی طرف پہنچ جائے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا زمین میں کیا ہے لیکن مقصد زمین نہیں رکھا، پیدا کہیں اور کیا ہے اور پہنچانا کہیں بولے گا اور ہے۔ پیدا اس زمین میں کیا ہے، مقصد کہیں اور رکھا ہے، پیدا پستی میں کیا ہے اور جانا بلندی کی طرف ہے، پیدا ذلت میں کیا ہے، جانا عزت کی طرف ہے، پیدا جہالت میں کیا ہے، جانا علم کی طرف ہے، پیدا بزدلی میں کیا ہے، جانا شجاعت کی طرف ہے، پیدا ناقص کیا ہے، جانا کامل کی طرف ہے، پیدا اسفل سافلین میں کیا ہے، جانا اعلی علیین تک ہے، پیدا خاک میں کیا ہے اور جانا خدا تک ہے۔ محمد والے محمد صلوات اب یہاں پہ ہمیں اس رات سے آشنا ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی زمین و آسمان نے بنایا ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے، اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اے انسان جو میں نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں بنایا ہے یہ تیرے لیے ہے، اور جیسے سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اے انسان تیرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات تیرے لیے ہے، ہر شے اے انسان تیرے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ انسان کے لیے ہے سب کچھ، تو انسان کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا انسان کو سوائے اپنی عبادت کے لیے، یعنی اے انسان ہر شے تیرے لیے ہے لیکن تو میرے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے۔
سبحان اللہ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا سفر زمینی نہیں ہے, ہمارا مقابلہ زمین پر نہیں ہے. اگر ہمارا مقابلہ چیتا سے ہوتا تو ہمیں اس کی زیادہ یا اس کی طرح 4 ٹانگیں دی جاتی تیز دوڑنے کے لیے. اگر ہمارا مقابلہ پرندوں سے ہوتا تو ہمیں بھی بڑے بڑے پر دیے جاتے اڑنے کے لیے. اگر ہمارا مقابلہ خوبصورت آواز سے ہوتا تو ہمیں بھی بلبل اور کوئل کی طرح خوبصورت آواز دی جاتی. یعنی ہمارا مقابلہ زمین پر نہیں ہے, ہمارا سفر زمینی نہیں ہے, بلکہ ہمارا سفر عمودی ہے. عمودی یعنی ستون کی طرح اسٹریٹ, سیدھا اوپر جو جاتا ہے. ہمارا سفر خاک سے خدا تک ہے, عمودی سفر ہے. اور جس طرح سے ایک ستون پر چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی ضرورت ہے. اب کیا ہے وہ سیڑھی؟ رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 بڑا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ, پہلی اللہ کی کتاب, وہ عطرت اہل بیت, اور دوسری میری اہل بیت. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. وحی الہی, علم الہی جب لفظوں کی صورت میں ڈھلی تو وہ قرآن بنا, اور جب وہ انسان کی صورت میں بنی تو وہ علی بنے. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے, شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے, جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے, شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے, جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق, اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق, عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے, جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق, عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے. نعرہ حیدری, حیدری, بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے, جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق, عرش بنی پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے, جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق, عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پرا ہوا, مرحب دو نیم ہے سر مقتل پرا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. آثار پر کے مہدی دوراں کے یوں لگا, آثار پر کے مہدی دوراں کے یوں لگا, جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے. من کنتو مولا علی علی, من کنتو مولا علی علی, ہم سب کا مولا علی علی, ہم سب کا مولا علی علی, حسنین کا بابا علی علی, حسنین کا بابا علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, ہم سب کا مولا علی علی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. بابا سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. سارے مل کے پڑھے گا, شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے, جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق, عرش بنی پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے. منظر فضائے
کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے آثار پر کے مہدی دوراں کے یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے اب سارے اس مصرے کو غور سنیے گا کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا کمال جزو کے چہرے سے ہے آیا بستر تو ہے نبی کا نظارہ علی کا ہے نعرہ حیدری حیدری محمد چادر معصومین بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اب میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا زمین میں کیا ہے لیکن مقصد زمین نہیں رکھا پیدا خاک میں کیا ہے لیکن ہم نے جانا خدا تک ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مرتبہ پھر سب سے گزارش ہے کہ سارے جو ہیں وہ سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور میرے ماموں مرحومین اور میرے چاچو مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص